أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم۔ ترجمہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ یہ سورۃ الاخلاص اور اس کا ترجمہ ہوا۔ اب آج کا سبق ہے تاقراتیں لیلۃ القدر۔ رمضان المبارک برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ہر دن میں، ہر عمل میں برکت رکھا ہے۔ کھجور سے افطار کرائیں، ایک گھونٹ لسی یا پانی سے افطار کرائیں، اجر، روزے دار کے برابر ثواب، یہ برکت ہوئی۔ فرض ادا کریں، اجر 70 فرض کے برابر، یہ برکت ہوئی۔ نفل ادا کریں، ایک نفل کا ادا کرنا 70 ایک فرض کے برابر، برکت ہوئی۔ اسی طریقے سے ہر عمل میں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے برکت رکھی ہے۔ اب ایک عظیم الشان رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ یہ سورۃ القدر ہے، لیلۃ القدر سے متعلق۔ تو یہ عظیم الشان رات اتنی برکت والی ہے، اتنی برکت والی ہے، چلو اب تک ایک کھجور پر روزے دار کے برابر ثواب، ایک نفل فرض کے برابر کا ثواب، ایک فرض 70 کے برابر کا ثواب، ایک روپیہ خرچ کرنا کتنے روپیہ خرچ کرنے کے برابر ثواب۔ لیکن ان تمام سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی اس رات میں عطا فرما دیتے ہیں، اور بھی برکتیں ہیں۔ آخری رات ہے لیلۃ الجائزہ، اس کی کیا برکتیں ہیں انشاءاللہ وہ پھر کبھی آپ کے سامنے عرض کی جائے گی۔ بہرحال فی الوقت آپ کے سامنے لیلۃ القدر سے متعلق اہم باتیں پیش کی جائیں گی، آپ حضرات غور سے سماعت فرمائیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاقراتیں بڑی فضیلت والی راتیں ہیں، ان میں خوب عبادت کرنی چاہیے۔ لیلۃ القدر بھی انہی تاقراتوں میں آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس شخص نے ایمان کی حالت میں خلوص نیت سے لیلۃ القدر میں عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اس فضیلت کے حصول کے لیے آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شرطیں ذکر کی ہیں۔ عبادت کرنے والا مومن ہو، صحیح العقیدہ ہو، اگر عقیدہ ہی غلط ہو تو ایک لیلۃ القدر نہیں 1000 لیلۃ القدر بھی عبادت کرتا رہے تو وہ محروم ہی رہے گا۔ عقیدہ صحیح ہونا شرط ہے، ایمان ہونا شرط ہے، عقیدہ صحیح ہونا شرط ہے، کیونکہ عقیدہ اصل اور بنیاد ہے۔ اگر بنیاد ہی درست نہ ہو تو عبادت والی عمارت کیسے کھڑی ہوگی؟ عقائد اسلام کی بنیاد ہیں، اگر ایک عقیدہ بھی غلط ہو گیا تو گمراہی مقدر بن جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات کی برکت حاصل کرنے کے لیے عقائد کا صحیح کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور عقائد بھی کون سے؟ عقائد اہل السنت والجماعت کو اپنائیں اور لوگوں میں بھی ان عقائد کی محنت کریں۔ یاد رکھو یہ عقائد کی محنت
عظیم الشان محنت ہے۔ ایک ہوتی ہے اعمال کی محنت اور ایک ہوتی ہے عقائد کی محنت۔ اعمال عقائد کے تابع ہیں، عقیدہ ٹھیک ہے تو عمل قبول ہوگا، عقیدہ ٹھیک نہیں تو عمل بھی اکارت جائے گا۔ تو اصل عقائد کا صحیح کرنا، عقائد کا صحیح کرانا، یہ محنت ہے۔ ہم لوگوں کو اس پر بہت فکر مندی سے محنتیں کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کی فکر کریں۔ عقائد کا میدان بہت وسیع ہے، عقائد کا میدان بہت وسیع ہے، اس میں ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کریں، اپنے گھر والوں کے عقائد کو درست کریں، اور پھر جہاں تک ممکن ہو ان عقائد کی محنت کو عام کریں۔ عبادت کرنے والے کی نیت صحیح ہو، یہ دوسری شرط ہے۔ پہلی شرط ہے ایمانا و احتسابا، یعنی عقیدہ صحیح ہو، اور دوسری شرط ہے نیت صحیح ہو۔ اگر نیت میں ریا، دکھلاوا آ گیا تو رات بھر جاگنا، عبادت کرنا کسی کام کا نہیں رہا۔ نیت صحیح ہونا چاہیے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ اس حدیث میں اور اس طرح کی دیگر احادیث میں جو عبادات پر گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہے، اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں۔ بڑے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ اور حقوق العباد والے گناہوں کی معافی کے لیے ان حقوق کی ادائیگی یا پھر صاحب حق سے معافی ضروری ہے، صرف عبادت سے وہ معاف نہیں ہوتے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے ہماری۔ گناہوں کی معافی سے ہم سمجھتے ہیں کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہاں، اللہ تبارک تعالیٰ اگر معاف کر دے تو وہ اللہ کی شان ہے، لیکن چھوٹے گناہ تو بہانے سے معاف ہو جاتے ہیں، بڑے گناہ آنسو بہانے سے معاف ہوتے ہیں۔ اس بات کو ذرا سمجھے، چھوٹے گناہ بہانے سے معاف ہو جاتے ہیں، بڑے گناہ آنسو بہانے سے معاف ہوتے ہیں۔ یعنی توبہ شرط ہے، توبہ کی جائے گی گناہوں کو منشن کر کے، پھر وہ بڑے گناہ معاف ہوں گے، ورنہ ایسے ہی معاف نہیں ہوتے۔ تو لیلۃ القدر میں ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کا مطلب چھوٹے گناہ کیا ہی اچھا ہو ہم اور آپ اس کے اندر بڑے گناہوں سے توبہ کی نیت کے ساتھ رات گزاریں، توبہ کریں، تو پھر بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک قسم ہے گناہ کی اللہ سے متعلق نافرمانی، جسے حقوق اللہ کہتے ہیں، اور ایک قسم ہے بندوں سے متعلق۔ ہم نے اللہ کی نہیں مانی، یہ اللہ کی نافرمانی ہوئی۔ بندوں کے حقوق میں کمی کی، یہ بندوں کے سے متعلق ہمارا جو ہے گناہ ہوا۔ اللہ سے متعلق جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، لیکن بندوں سے متعلق جو گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے جب تک کہ بندے سے ہم معاف نہ کروا لیں۔ اسے کہتے ہیں حقوق العباد والے گناہ۔ حقوق العباد والے گناہوں کی معافی کے لیے یا تو سب سے پہلے جن کا حق ہم نے مار کھایا ہے، پیسہ ہو، روپیہ، زمین، جائیداد، چار آنے کیوں نہ ہو، کسی کے لیے ہوں، اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ آدمی صاحب حق ہمیں معاف نہ کرا دے، معاف نہ کر دے۔ سب سے پہلی چیز ہم اس کو اس کا حق لوٹا دیں، یا نہیں تو پھر اس کو معاف کرا لیں اس صاحب حق کے پاس جا کر، یہ ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے جس کسی کا دل دکھایا ہو، جس کسی کو بیجا کچھ کہہ کر کے دل دکھایا ہو، تو اس سے بھی ہمیں جس کا ہم نے دل دکھایا ہے معافی چاہنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی حقوق العباد۔ ہم دل توڑیں بندوں کا، معافی چاہیں اللہ سے، یہ ہو نہیں سکتا۔ جس کا دل ہم نے دکھایا ہے اس سے معافی چاہنا ہے۔ مال کھائیں بندوں کا اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بندے کا مال کھایا ہے تو اس کو مال لوٹاؤ، اگر مال لوٹانے کی طاقت نہیں ہے صحیح معنوں میں تو پھر جیسے تیسے اس سے معافی کروا لو، اسی کے اندر ہماری بھلائی ہے۔ اس کے بغیر اگر مر کر چلے گئے تو بہت بڑے خطرناک ماحول سے ہمیں گزرنا پڑے گا۔ اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ لیلۃ القدر میں لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔
20 روزے کے بعد چاند نظر آنے تک کے جو ایام ہیں وہ آخری عشرہ، آخری 10 دن ہیں۔ اس حدیث کے مطابق آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگنا، کس میں؟ آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی مخصوص دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے پروردگار آپ بہت معاف فرمانے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند ہی فرماتے ہیں، اے اللہ مجھے معاف فرما دیں۔ یاد رکھیں، جو دعائیں مسنون آپ کو سنائی جاتی ہیں اس کو رٹ کر کے یاد کر لیں، خدا نہ خواستہ اگر یاد نہیں ہو رہی ہیں تو کم از کم اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ کر اسی کے مطابق اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیں گے۔ تو رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم ملتا ہے، لیکن میرے دوستو بزرگوں، اتنا بڑا اللہ کا آفر ہے، اتنا بڑا اللہ کا آفر ہے، ہمیں تو زندگی بھر میں کوشش کرنا چاہیے کہ کم از کم ایک لیلۃ القدر ہمیں نصیب ہو جائے، اور اس حص میں پوری عمر ہمیں گزار دینی چاہیے تھی، اس لیے کہ 80 سال کی عبادت کوئی معمولی عبادت نہیں ہوتی۔ کوئی کسی آدمی کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے شب قدر کی تو پھر اس کی پوری زندگی نفع میں رہی۔ تو ایسی عظیم ترین عبادت کو پانا ہے، لیکن عام طور سے ہمارے علاقوں میں اتنی غفلت اور اتنی سستی اور اتنی بے علمی سے ان راتوں کو گزارا جاتا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ سب سے پہلے آخری عشرہ ہمارا، جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عبادت میں زیادتی فرماتے تھے، لیکن جیسے ہی 20 روزے ختم ہو جائیں، آخری عشرہ شروع ہو جائے، نبی کے ان امتیوں کے لیے یعنی ہمارے لیے آخری عشرہ عید کی تیاری کے لیے ہوتا ہے۔ ہم نے یوں اس کے ساتھ معاملہ کیا، راتوں کو جاگتے ہیں، لیکن بازاروں کے اندر ہمارا راتوں کا جاگنا بازاروں کی نظر ہو جاتا ہے، اور ہم جو ہے چیزیں لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اجر نہیں لیتے، بلکہ بازار میں کپڑے خریدنے کے لیے، چپل خریدنے کے لیے، نہ جانے کن کن چیزوں کو خریدنے کے لیے ایسی عظیم الشان راتوں کو ہم گوا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، نیا کپڑا پہننا یا بناؤ سنگار کی چیزیں خریدنا یا نئی چپل پہننا یہ عید کا جز نہیں ہے، یہ عید کا پارٹ نہیں ہے۔ عید میں سنت یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کپڑے ہیں اس میں سے جو اچھا ہو وہ کپڑا پہنو، لیکن ہم نے ہر عید کو یہ التزام کر رکھا ہے، اپنے اوپر ضروری یہ قرار دیا ہوا ہے کہ ہر عید کو ہم نئے کپڑے سلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سلانا گناہ نہیں ہے، عید ہے ہی خوشی منانے کی چیز، آپ جتنی خوشی منانے کے مکلف ہیں، جائز خوشی منانے کے، اتنی آپ خوشی منائیے، لیکن ان خوشی کے حصول کے لیے اللہ کے اعمال کو برباد نہ کیجیے۔ آخری 10 راتوں میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر رات ہم اس حرص میں جاتے کہ ہو سکتا ہے آج لیلۃ القدر ہو سکتا ہے آج لیلۃ القدر ہو، لیکن ہمارے اسے نہیں ہو سکتا۔ اب تو لاک ڈاؤن کا موقع چل رہا ہے، بازار بھی ختم ہو گیا ہے، ہمارے لیے بہت اچھے جو ہے مواقع ہیں، آفر ہیں، سنہرا موقع ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر لیلۃ القدر کی تلاش میں لگ جائیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، آخری عشرہ آنے والا ہے، بس قریب ہے 2-3 دن میں، ابھی سے اس کی تیاری کرو، یہ قسم کھاؤ، یہ ارادے کرو، یہ عزم کرو کہ آخری 10 کی 10 راتیں ہم جاگیں گے۔ بہت اچھا موقع ہے۔ دوسرے رمضانوں میں تو نوجوانوں کے لیے، مرد حضرات کے لیے باہر نکلنے کا ایک بہانہ تھا، تراویح کے بہانے باہر نکلتے اور باہر ہی کے ہو کر کے رہ جاتے، باہر کیا جا کر عبادت تھوڑی کرتے، وہاں دوستوں کے ساتھ جو ہے گپیاں لگاتے اور ان کے ساتھ گفتگو میں رات گزر جاتی، ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں، سیر و تفریح میں ساری رات گزر جاتی۔ نام ہم دیتے ہیں کہ ہم نے رات کو جاگا ہے، اصل میں یہ جاگنا نہیں، یہ جاگرانی ہوا کرتی ہے۔ ہماری راتوں کے جاگنے میں غیر مسلموں کے رات کے جاگنے میں فرق ہے۔ ہم جاگتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، غیر مسلموں کی بھی رات آتی ہے جسے جاگرانی کہتے ہیں، وہ جاگتے ہیں رات گزارنے کے لیے، وہ سٹا کھیل کر کے، لوڈو کھیل کر کے اور عجیب عجیب قسم کی واہیات کے اندر
بہرحال ان کو تو جیسے تیسے نیند سے ہٹ کر جاگ کر کے رات گزارنا ہے، وہ جاگرانی ہے، اور ہماری جاگرانی نہیں ہے، ہماری لیلۃ القدر کا پانا ہے، توبہ والی رات ہے، اعمال والی رات ہے، اللہ کو منانے والی رات ہے، سجدے والی رات ہے، قرآن والی رات ہے، ذکر والی رات ہے، اس کے اندر ہم گزاریں گے۔ اللہ کی ذات سے بعید نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شب قدر عطا فرما دیں گے۔ تو آخری عشرے کی راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے۔ 21، 23، 25، 27، 29 یہ راتیں ہیں، لیکن ساری کی سارے راتیں جاگ لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جاگنے کا مطلب پوری کوشش کریں کہ ہم پوری رات مکمل جاگیں۔ اگر نہیں ہو رہا ہے، کم از کم گھروں میں تو نماز پڑھنا ہی ہے۔ لاک ڈاؤن کے موقع پر ہم اچھی طریقے سے فارغ ہو کر پوری راحت اور اطمینان کے ساتھ نماز عشاء اور تراویح پڑھیں، لمبی لمبی رکعتیں پڑھیں، پھر اس کے بعد قرآن پڑھیں، پھر اس کے بعد ذکر کریں، پھر اس کے بعد اللہ سے خوب دعائیں مانگیں، قضاء عمری پڑھیں، جو کچھ ہو سکتا ہو۔ جب تک آپ نیند سے مجبور نہ ہو جائیں جاگتے رہیں، جب تک آپ کی طبیعت میں بشاشت ہو جاگتے رہیں، اور جاگنا اب ناممکن سا ہو گیا ہے، سو جائیں، سحری کو تو اٹھنا ہی ہے۔ تو اب جیسے ہی آپ سحری کو اٹھیں گے، فوراً دسترخوان تیار ہونے تک دوبارہ آپ تہجد میں مشغول ہو جائیے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگیے، روئیے، گڑ گڑائیے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایسا جاگنا ہمارا رات جاگنے میں شامل ہو جائے گا۔ لیلۃ القدر میں کن کاموں سے بچنا ہے؟ عام طور پر لیلۃ القدر میں بالخصوص 26ویں رات کو ہمارے علاقے میں 27واں کہتے ہیں یا 26واں کہتے ہیں، یا عام احباب اس کو ختم کہتے ہیں، ختم قرآن۔ حالانکہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی 26ویں روزے کو یا 27ویں رات کو ختم کرے، یہ نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنی سہولت کے مطابق کچھ انتظام کیا تھا تو یہی ماحول بن گیا، تو لہذا قرآن مجید کا ختم کرنا 27 میں یا 26 میں ضروری نہیں ہے، تراویح جب تک ہے جب تک قرآن ہے۔ تو بہرحال بعض لوگ 26ویں کو 27ویں کو اپنی مسجدوں کے اندر حد سے زیادہ لائٹنگ سجاتے ہیں، پھولوں سے سجاتے ہیں، نہ جانے کیا 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 کرتے ہیں۔ تو بعض لوگ اہتمام کے ساتھ اعلانات کر کے مسجد میں باجماعت صلاۃ التسبیح کی جماعت کراتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں بدعت میں اس کا جو ہے نام آتا ہے، اس کی فہرست میں۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ مساجد کو چراغاں کرنا، سیریل سٹوں سے سجانا، زیادہ لائٹنگ کرنا، پھولوں کی چادر سے سجانا، اور اسی طریقے سے کسی اور چیز کا التزام کرنا، ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے اعتکاف میں جو کام کر سکتے ہیں اس پر ذرا روشنی ڈال لیتے ہیں، اس لیے کہ آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنے کا بھی مسئلہ ہے۔ کھانا پینا بشرطے کہ مسجد کو گندا نہ کیا جائے جائز ہے، سونا جائز ہے، ضرورت کی بات کرنا جائز ہے، اپنا یا دوسرے کا نکاح منعقد کرنا جائز ہے، کپڑے بدلنا جائز ہے، خوشبو لگانا جائز ہے، تیل لگانا جائز ہے، کنگھی کرنا بشرطے کہ مسجد کی چٹائی اور قالین وغیرہ خراب نہ ہو، اپنے بال مسجد میں نہ گریں، احتیاط کے ساتھ جائز ہے۔ مسجد میں کسی مریض کا معائنہ کرنا، نسخہ لکھنا، دوا بتانا، ان حالات کے اندر اگر کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھ گئے اعتکاف میں، کوئی مریض آیا، جائز ہے، بغیر اجرت کے کریں ورنہ تو مکروہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے عورت ہے، برتن وغیرہ دھونا گھر میں جائز ہے، اور اس کی جو ضروریات ہیں جائز ہے۔ اعتکاف بیٹھنے والوں کو چاہیے کہ اپنے ارد گرد اپنی سراؤنڈنگ میں چادر لگا لے تاکہ دوسروں کے ساتھ اختلاط نہ ہو، ملنا نہ ہو۔ بقدر ضرورت سامان مثلا بستر، صابن، برتن وغیرہ مسجد میں رکھنا جائز ہے۔ اب اعتکاف کی مکروہات کیا ہیں؟ بلا ضرورت باتیں کرنا ٹائم پاس کرنے کے لیے اعتکاف میں مکروہ ہے، ثواب کم ہو جائے گا، ناپسندیدہ عمل ہے۔ اعتکاف کی حالت میں فحش یا بیکار جھوٹے قصے کہانیاں، اسلام کے خلاف مضامین پر مشتمل لٹریچر، تصویر، اخبارات، رسائل یا اخبارات کی خبریں مسجد میں لانا، رکھنا، پڑھنا، سننا، یہ تمام کی تمام چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ ان تمام چیزوں کا مجموعہ موبائل۔ اعتکاف میں بیٹھ کر یوٹیوب استعمال کرو خبروں کے لیے، کہاں کتنے پازیٹیو آئے، کتنے ڈیتھ ہوئی، کہاں کتنے جو ہے ریکوری ہوئے،
ان تمام چیزوں کی آپ کو ضرورت نہیں. آپ اپنے اللہ کو منانے کے لیے مرد مسجد کے اندر پڑا ہوا ہے, عورت اپنے گھر کے کونے میں پڑی ہوئی ہے. آپ دنیا سے آپ کا کنیکشن ختم ہو چکا ہے, آپ کاٹ لیجئے. یہاں تک کہ عورت ہے اپنے شوہر سے بلا ضرورت بات نہیں کر سکتی اعتکاف کی حالت میں, تو یوٹیوب میں نیوز کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. ضرورت سے زیادہ سامان میں لا کر بکھیر دینا مسجد میں مسجد کے ادب کے خلاف ہے. مسجد کی بجلی, گیس, پانی وغیرہ کا ویسٹ کرنا یہ بھی جو ہے ٹھیک نہیں ہے. اور مسجد میں بیڑی, حقہ, سگریٹ, تمباکو کا استعمال کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور اسی طریقے سے خواتین کا اعتکاف ان کے گھروں میں ہوتا ہے. اپنے گھر میں اعتکاف کرنا سنت ہے, مسجد میں اعتکاف نہیں کرنا چاہیے. خواتین کو چاہیے کہ اپنے گھر میں ایک جگہ مقرر کر لیں. اگر کوئی جگہ خاص جگہ ہو جہاں پر آپ نماز پڑھتی ہیں تو زیادہ مناسب ہے, ورنہ گھر میں کوئی بھی جگہ مقرر کر لیں جو جتنی زیادہ اندر ہو, لوگوں کا زیادہ آنا جانا نہ ہو, تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے. اعتکاف کی حالت میں عورتیں اپنے اعتکاف گاہ سے نکل کر گھر کا کام کاج کرنا درست نہیں ہے. اگر گھر میں کوئی اور خواتین ہو یا مرد گھر کا کام کر سکتے ہوں تو اعتکاف کریں, ورنہ 10 دن کا سنت اعتکاف کرنے کی بجائے نفل اعتکاف کی نیت کر لیں. اس میں آپ کو سہولت رہے گی, کام وام آپ کر سکتے ہیں. اعتکاف کی حالت میں ضرورت کے تحت بات کر لینا جائز ہے, اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. اب آج کی دعا ہے دودھ پینے کے بعد کی دعا. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ, اے اللہ ہمارے لیے اس دودھ میں برکت عطا فرما اور اس برکت کو زیادہ فرما. یہ دودھ پینے کی دعا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما, ہمارے عقائد کو درست کرنے کی محنتیں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے عقائد بھی صحیح ہوں, اعمال بھی صحیح ہوں. یا اللہ اس کی فکریں کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ وبائی امراض سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. جو بیماریوں میں جوجھ رہے ہیں یا اللہ ان کو شفا عطا فرما. جو جس لین سے یا میرے مولا دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں یا اللہ ان تمام کی حاجتوں کو پورا فرما. یا اللہ ہمارے ایک بہت ہی عزیز ہمارے قریب, یا اللہ ان کی اہلیہ کو کینسر ہوا ہے, بہت پریشان ہیں. یا اللہ ان کی اہلیہ کو صحت عطا فرما. یا اللہ صحت عطا فرما. یا اللہ شفا عطا فرما, ان کی تکلیف کو دور فرما. یا اللہ رمضان کی اس مقدس راتوں میں, یا اللہ ان مقدس ساعتوں میں ہماری مانگے جانے والی دعا کو, اعمال کو قبول فرما. یا اللہ ان کی اہلیہ کے اس مرض کو تو ختم فرما. یا اللہ دوا یا اللہ ڈاکٹروں کے ہاتھ میں ہے, شفا تیرے ہاتھ میں ہے. یا اللہ تو صحت کا مالک ہے, شفا کا مالک ہے. یا اللہ ہماری تیرے سے گزارش ہے اللہ, یا اللہ ہم تیرے سے بھیک مانگتے ہیں صحت کی. جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما, بالخصوص ہمارے یا اللہ عزیز دوست یا اللہ ان کی اہلیہ محترمہ کو یا اللہ اس کینسر کے مرض سے تو نجات عطا فرما. جتنے مسلمان بھی ایسے امراض میں مبتلا ہیں میرے مولا سب کو تو صحت عطا فرما, عافیت عطا فرما. یا اللہ جو اس سے بچے ہوئے ہیں ہمیشہ ان کو بچا کر رکھنا میرے مولا. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.